آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ وسیم رضوی کا مقصد مسلمانوں کو مشتعل کرنا اور اسلاموفوبیا ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ متحدہ مجلس علماء۔ قرآن کریم ہماری مقدس آسمانی کتاب، اس کی گستاخی کرنے والے کو پھانسی دی جائے، بی جے پی ونگ کشمیر۔ رواں سال میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تاریخوں کا ہوا اعلان۔ اور شمالی قصبہ سوپور میں گرنیڈ دھماکہ، 2 پولیس اہلکار ہوئے زخمی۔ آج کی خبروں کا آغاز اس خبر سے جس میں قرآن مقدس کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی ہے۔ جموں کشمیر متحدہ مجلس علماء میں شامل جملہ اکائیوں اور بانی ممبران، جن میں انجمن اوقاف جامعہ مسجد سری نگر، دارالعلوم رحیمیہ باندی پورہ، مسلم پرسنل لا بورڈ جموں کشمیر، انجمن شرعی شیعان اور دیگر جملہ معاصر دینی و سماجی انجمنوں اور سرکردہ علماء نے وسیم رضوی کی جانب سے قرآن پاک کی بعض آیات کو خارج کرنے کی عرضی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مجلس علماء نے کہا کہ یہ حرکت جان بوجھ کر کی گئی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو مشتعل کرنا اور اسلاموفوبیس ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے، جو سراسر اسلام دشمنی اور نفرت و حقارت پر مبنی ہے۔ مجلس نے یہ بات واضح کی کہ قرآن کریم حق کے جل مجدہ کی نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس پر پوری دنیا کی تمام فرقوں کے مسلمانوں کا مکمل اتفاق ہے کہ قرآن کریم اپنی نازل شدہ صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے، جو تا قیامت باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں تبدیلی، ترمیم اور تنسیخ کا سوچنا تو دور، اس کے ایک زیر و زبر اور ایک نقطہ تک میں ترمیم کی قطعی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی یا تنسیخ کسی بھی انسان یا ایجنسی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور اس کے ساتھ گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دریاسنا بی جے پی کی کشمیر ونگ نے بھی آج وسیم رضوی کی عرضی کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے وسیم رضوی کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ وسیم رضوی ایک نہایت ہی گرا اور شیطان طبیعت کا انسان ہے، جس نے قرآن پہ اٹیک کیا۔ قرآن شریف آسمانی کتاب ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کرنے کا یقین دلا دیا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے صاف صاف، قرآن پیار، محبت، انصاف، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وسیم رضوی سب سے بڑا آتنکوادی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ فطور جو پیدا ہوا ہے۔ آتنکوادی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جو لا الہ کے لیے خطرہ ہو، جو اللہ کے لیے پرابلم ہو۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجبور کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ اپیل کرتے ہیں، آدمی ہوم منسٹر اور پی ایم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو یہاں ملک سے دفع کیا جائے یا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کر کے اس کو سزائی ہو دی جائے۔ دیکھیے، ویسے تو ایک مسلمان میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ قرآن شریف پر ہمارے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اس کے لیے دنیا کا ہر بھی کوئی جو بھی مسلمان جہاں جس کنٹری میں رہتا ہو وہ ایک جٹ ہو کر اس کی کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائے گا۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے سالانہ امرناتھ یاترا شروع کرنے کے لیے تاریخوں کا اعلان کیا۔ تفصیلات کے مطابق امرناتھ جی یاترا رواں سال کی 28 جون سے شروع ہو کر 22 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس ضمن میں تمام تر ضروری اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جن میں کووڈ-19 کے SOPs پر عمل درآمد ہونا قابل ذکر ہے۔ مشتبہ جنگجوؤں نے آج شمالی قصبہ سوپور میں پولیس پوسٹ پر ایک گرنیڈ داغا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وادی کشمیر میں آج 4 دنوں کے برف و باران کے بعد موسم میں بہتری واقع ہوئی اور شبانہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ درج ہوا۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں 14 اور 15 مارچ کو موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے، جس کے باعث میدانی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ موسم میں 16 مارچ سے بہتر ہونے کا امکان ہے۔ 14-15 کے بیچ میں پھر ایک سپیل ہے، پھر جیسے ہم نے پہلے پیشن گوئی کی کہ 15 شام یا 16 سے لے کے 18-19 تک موسم عموماً ٹھیک ہی رہنے کا امکان ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ 1-2 جگہوں پہ بارش بھی ہو سکتے، لیکن اوورال 15 کے بعد موسم عموماً ٹھیک ہی رہے گا۔
پھر اس کے بعد 20-21 کو پھر کیسا موسم رہتا ہے وہ ہم پھر اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ اسپرنگ کے موسم میں خاص کر مارچ اپریل میں موسم ایک دم ایرٹک رہتا ہے اور ایگزیکٹ فورکاسٹ کرنا بھی بہت کٹھن چیلنجنگ جاب ہے. جتنا ونٹر میں ایگزیکٹ آتا ہے اتنا ایک دم یہ موسم بدل جاتا ہے. ایگزیکٹ 2-3 دن سے پہلے فورکاسٹ کرنا پیشن گوئی کرنا تھوڑا ٹف رہتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس کشمیر اور یونیسیف کے باہمی اشتراک سے آج جنرل نرسنگ اسکول کلگام میں ذہنی امراض اور اس کے تدارک سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں ضلع بھر کی آشا ورکروں نے حصہ لیا. دن بھر چلنے والے اس ورکشاپ میں میڈیکل کالج سری نگر کے ماہرین نے ذہنی بیماری اور دیگر متعلقہ امور پر مفصل روشنی ڈالی. انڈر دا امہانس جموں اینڈ کشمیر کی جانب سے یہ آج پروگرام انعقاد کیا گیا، جس میں ہم نے سی ایم او کلگام کے ذریعے سے ڈفرینٹ بلاکس میں مور دین 100 آشا ورکرز کو یہاں پہ مدعو کیا. اس ٹریننگ کا مقصد یہی ہے کہ چاہے کووڈ کے بعد، کووڈ سے پہلے کی بات کرے یا کووڈ کے بعد کی بات کرے، جو صورتحال یہاں پہ کشمیر میں یا گلوبلی پیدا ہوگی تو بچوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرانا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو بچے پھر سے بیک ٹو اسکول، بیک ٹو ہوم چلے گئے اور ان کا جو ڈیلی روٹین تھا وہ متاثر ہوا. سو اس اسنا سے ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ زیادہ ابھرنے لگے، ان کے مینٹل ہیلتھ کی نگیٹو کنوٹیشنز ہو گئی. سو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون کون اسٹیک ہولڈرز بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں، سو دیٹ کہ ہم ان کو اویئر کرائیں اباؤٹ دا سائیکو سوشل ایشوز اینڈ مینٹل ہیلتھ پرابلم جو بچوں میں ہے، کہ وہ کمیونٹی میں جا کے ارلی آئیڈینٹیفائی کر کے، سو دیٹ کہ ہم ان کا ریفرل باضابطہ الگ الگ ایجنسیز یا ہاسپٹلز یا جیسے ہمارے سینٹر وہ وہاں تک پہنچے اور ان کا باضابطہ علاج اور ایشوز کا ایڈریسل ہو. آٹو ونگز فورڈ حیدرپورہ میں آج فورڈ ایکو سپورٹ گاڑی کا نیا ماڈل لانچ کیا گیا. جدید تکنیکی آلات سے لیس اس نئی فورڈ ایکو سپورٹ گاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سٹیپنی نہیں ہے، بلکہ پنکچر ہو جانے پر آپ کو ایک کٹ ساتھ ملتا ہے جو منٹوں میں ہی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. پیش ہے یہ خاص رپورٹ. یہ نئی فورڈ جو ہوئی ہے ایکو سپورٹس فورڈ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آلریڈی چل رہی ہے، ہمارے انڈیا میں پہلی بار لانچ ہوئی ہے. یہ ایک واحد گاڑی ہے جس میں اسٹیپنی نہیں ہے. اٹ ہیز اے ٹائر پنکچر کٹ وچ کنٹینز اے پریشر پمپ اینڈ اے فلوئڈ. ٹھیک ہے سر، اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں پر پنچر ہوا تو یہ آپ کو پمپ لگا کے آٹومیٹکلی وہ پنچر آپ کا نکال دے گی، آپ کو ٹائر کھولنے کی یا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ود ریسپیکٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دیر آر ادر فیچرز آلسو وچ از فورڈ پاس ہے اس میں، جس میں آپ اپنی گاڑی کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، گاڑی آپ کی کہاں پر ہے، فیول آپ کا کتنا گاڑی میں ہے تھرو یور موبائل ایپ. دیر آر ادر فیچرز وچ انکلوڈ سنکرونائز میش جو ہمارا ایپل کار پلے ہے اس میں. ٹھیک ہے سر، اور دیر آر ریسٹ آف دا فیچرز تو پتہ ہی ہے، سن روف ہے اس میں، آپ کے ریلز ہے، اوور ہیڈ ریلز ہے، کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہے، ABS ہے. تو دیر آر لاٹ آف فیچرز ان ایڈیشن ٹو دس کار. اور آخر پر یہ خبر کہ شاہ بنباس علاقے میں پسی گرانے کی وجہ سے متاثر ہوئی سری نگر جموں قومی شاہراہ کو آج سے پہر بعد جزوی طور پر بحال کیا گیا، جس کے بعد درماندہ مسافر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.